بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر ملکہ بلقیس کا محل اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے سوال جواب کریں گے۔ تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا، جن انسان چرند پرند حاضر تھے، ان کے سر پر طوطے سایہ کیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا حدود غائب ہے، حدود کہاں ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں بولے، اس نے جان بوجھ کر دربار سے غیر حاضری کی ہے، سخت سزا دی جائے گی۔ عقاب کو حکم دیا تلاش کر کے پیش کیا جائے۔ عقاب پلک جھپکتے اڑا، ذرا دیر میں حدود کو دربار میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو نے دربار سے غیر حاضر ہونے کی ہمت کیوں کی؟ وجہ بیان کی جائے۔ آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں۔ حدود نے کہا، خبر کیسی؟ میں شہر سبا گیا تھا۔ یہ اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کی ہم نے، اور پورے چیپٹر کی ریڈنگ نہیں کی ہے میں نے۔ یہ ماخوذ ہے عمان کے مہمان سے، اور اس کو جو لکھا ہے وہ لکھا ہے قمر علی عباسی نے۔ تو اس کا تعارف لکھیں گے کہ قمر علی عباسی جون 1938 کو امروہہ میں پیدا ہوئے اور 31 مئی سن 2013 کو نیو یارک میں وفات پائی۔ وہ صحافی، سفر نامہ نگار اور کالم نگار بھی تھے۔ پاکستان میں قمر علی عباسی وہ ادیب ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ سفر نامے لکھے۔ سن 1976 میں ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کی اور 1998 میں ملازمت سے سبکدوشی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئے۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ان کی تصانیف ہے لندن لندن، دلی دور ہے، چلا مسافر سنگاپور، برطانیہ چلیں، ایک بار چلو وینس، نیل کے ساحل، بغداد زندہ باد، میکسیکو کے میلے، شام تجھے سلام، ذکر جل پری کا اور دیوار گر گئی، سنگاپور کی سیر، عمان کے مہمان۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حدود کیوں غیر حاضر تھا؟ تو جواب ہے اس کا کہ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اس لیے غیر حاضر تھا کیونکہ وہ شہر سبا گیا ہوا تھا۔ حدود کو تحفہ دیا گیا تھا۔ کیا تحفہ دیا گیا تھا؟ یعنی کہ جواب، حدود کو ایک شاہی پوشاک تحفے کے طور پر دی گئی اور ایک تاج اس کے سر پر بنا دیا گیا۔ حدود نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی؟ جواب ہے، حدود نے بتایا کہ ملکہ بلقیس حسن و جمال میں بے مثال، عقل و فراست میں لاسانی، شان و شوکت میں باکمال 30 گز کے تخت پر بیٹھی تھی، جواہرات سے مرصع، چاروں پائے یاقوت، سرخ زمرد، آبدار لال انار اس میں جڑے تھے۔ ملکہ سبا نے تحفتاً حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بھجوائیں؟ جواب ہے کہ ملکہ سبا نے قیمتی تحفے، 7 سونے چاندی کی اینٹیں، 7 زربفت کے تھان بھجوائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہیں کیے؟ جواب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے تحفے اس لیے قبول نہیں کیے کیونکہ وہ بے دین تھی۔ نبی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ کسی بے دین سے تحفہ قبول نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو قبول کریں اور سورج کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جن نے ملکہ سبا سے متعلق کیا معلومات فراہم کی تھی؟ جواب ہے، جن نے ملکہ سبا سے متعلق خبر دی کہ ملکہ کی ماں کا تعلق جن کے قبیلے سے ہے اور وہ عقل میں کم ہے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ تو پہلا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط اطلاعات فراہم کی کس نے؟ حدود نے، جن نے، عقاب نے یا طوطے نے؟ تو اس کا جواب ہے جن نے۔ حدود کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی، پانی، سونا، ہیرے، آبدار موتی۔ تو حدود کو زمین پر تلاش کرنے کی صلاحیت تھی، پانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا، عقاب کے، طوطے کے، ہدہد کے یا گھوڑے کے؟ تو گھوڑے کے حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرش بنوایا تھا شیشے کا، قالین کا، سونے کا یا پانی کا؟ تو شیشے کا۔ جن سمندر سے نکال کر لایا تھا، گھوڑوں کو، مرغابیوں کو، مچھلیوں کو یا پرندوں کو؟ تو جن جو ہے سمندر سے نکال کر لایا تھا گھوڑوں کو۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔